أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق ہماری بات چل رہی تھی۔ پچھلی مرتبہ یہ بتایا گیا تھا کہ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کرنے کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے اپنے دربار سے نکال دیا، اور پھر وہ اس کوشش میں لگ گیا کہ اب مجھے بھی حضرت آدم کی وجہ سے مجھے نکالا گیا، تو اب جو ہے مجھے بھی ان کو جنت سے نکالنا ہے۔ اس کوشش میں وہ اسی وقت سے لگ گیا۔ تو پچھلی مرتبہ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ابلیس کی ملاقات ہوئی، یہ واقعہ بتایا گیا تھا کہ ابلیس نے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم اللہ سے جا کر یہ درخواست کرو کہ مجھے معاف کر دے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان سے کہہ دو کہ وہ آدم کی قبر کو سجدہ کر لے، میں معاف کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام خوشی خوشی آئے اور ابلیس کو یہ بات بتائی، تو ابلیس ناراض ہو گیا۔ یہ جو واقعہ ہے، پچھلی مرتبہ یہ واقعہ پورا نہیں ہو پایا تھا، تو یہ جو واقعہ ہے یہ حدیث کی کتاب کے اندر موجود ہے۔ ایک کتاب ہے فیض القدیر، جامع الصغیر ایک حدیث کی کتاب ہے، اس کی شرح ہے فیض القدیر، اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اس طریقے سے ایک کتاب ہے الزواجر، علامہ ابن حجر کی، جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے۔ بخاری شریف کی شرح سب سے بہترین شرح اور سب سے معتبر جو شرح ہے وہ علامہ ابن حجر کی ہے۔ تو ان کی اور بھی کتابیں ہیں، دوسری تو علامہ ابن حجر کی کتاب ہے الزواجر، اس کے اندر بھی یہ واقعہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے شیطان کی، ابلیس کی ملاقات کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک کتاب ہے تلبیس ابلیس، یہ کتاب علامہ ابن جوزی کی ہے۔ ابن جوزی ایک بہت بڑے محدث ہے، اور ان کو حدیثوں پر بڑی مہارت تھی، اور ان کے اصول بڑے سخت تھے حدیث کے سلسلے میں۔ ہر محدث کے اصول ہوتے ہیں کہ وہ اپنے اصول پر حدیث کو جانچتے ہیں کہ یہ حدیث اگر ان کے اصول پر صحیح اترتی ہے تو وہ اس کو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ورنہ نہیں لکھتے۔ تو امام بخاری کے اصول ہیں، امام مسلم کے، سب کے الگ الگ اصول ہوتے ہیں۔ ابن جوزی جو ہے ان کے سب سے زیادہ سخت اصول تھے حدیث قبول کرنے کے معاملے میں، اسی لیے انہوں نے بہت سی سیاہ ستہ حدیث کی 6 وہ کتاب کہلاتی ہے جن میں صحیح حدیثیں ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، نسائی شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف اور ابن ماجہ شریف۔ یہ 6 حدیث کی کتابوں میں صحیح حدیثیں ہیں، لیکن ابن جوزی انہوں نے جو ہے ان سیاہ ستہ، ان 6 کتابوں میں بھی کچھ حدیثوں کو کہا کہ یہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں، یعنی ان کے اصول کے حساب سے وہ کھری نہیں اترتی۔ تو ابن جوزی ان کے اصول بڑے سخت ہیں حدیث کو قبول کرنے کے معاملے میں۔ تو انہی کی ایک کتاب ہے تلبیس ابلیس، 400-500 صفحے کی کتاب ہے، عربی کے اندر ہے، اردو میں بھی اس کا ترجمہ آتا ہے۔ تو اس کتاب کے اندر انہوں نے، علامہ ابن جوزی نے ابلیس کے بارے میں ہی ساری باتیں لکھی ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ 400-500 صفحے کی کتاب میں صرف ابلیس کے بارے میں ہی باتیں، پورے واقعات، ابلیس کس طرح کس کو بہکاتا ہے، اس کی کیا مکاریاں ہیں، کیا چال بازی ہے، یہ ساری باتیں اس میں لکھی۔ تو اسی کتاب میں علامہ ابن جوزی نے اس واقعے کو بھی بیان کیا ہے، ابلیس کی موسیٰ علیہ السلام سے یہ جو ملاقات ہوئی نا، اس واقعے کو تلبیس ابلیس نامی کتاب میں
ابن جوزی نے بیان کیا ہے سالم بن عبداللہ کی روایت سے، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ واقعہ معتبر ہے۔ ابن جوزی جن کے اصول بڑے سخت ہوتے ہیں حدیث کو قبول کرنے کے سلسلے میں، انہوں نے ہی جب اس واقعے کو بیان کیا ہے تو اس سے سمجھ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یہ واقعہ بالکل معتبر ہے۔ بہت سے واقعات تو وہ ہیں کہ جو ہم نے بچپن سے لے کے آج تک سنے ہیں، خوب ہم نے ان کو سنے ہیں، لیکن وہ واقعہ صحیح نہیں ہوتا، وہ جھوٹا واقعہ ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ ہم نے بچپن سے لے کے اب تک ان واقعات کو سنا ہے اور واقعتاً وہ واقعہ جھوٹا ہوتا ہے، اب کسی کو بتایا جاتا ہے تو وہ اس کو قبول نہیں کرتا فوراً کہ یہ کیسے، ہم تو بچپن سے سنتے آئے۔ تو بہت سے واقعات تو وہ ہیں جو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں لیکن وہ جھوٹے ہیں۔ اب ان کسی سے کہے تو کوئی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اور کچھ واقعات وہ ہیں جو بالکل صحیح ہیں، معتبر کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ ہم نے کبھی سنے ہی نہیں وہ زندگی میں، ہماری 50 سال کی 60 سال کی زندگی ہوگی لیکن ہم نے کبھی وہ واقعہ سنا ہی نہیں۔ پہلی مرتبہ جب ہم اس واقعے کو سنتے ہیں تو پھر ہم کو عجیب لگتا ہے کہ یہ تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں، تو ہمیں شک ہوتا ہے کہ کہیں یہ جھوٹا تو نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں لکھا ہوا ہے، کس کتاب میں ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے بہت سارے واقعات ہیں، ابلیس کے بہت سارے، اس کتاب کو جب آپ پڑھو گے تلبیس ابلیس کو، تو بہت سی باتیں وہ ملیں گی کہ جو ہم نے آج تک سنی ہی نہیں۔ اب جب ہم اچانک وہ واقعہ کسی سے سنتے ہیں تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ واقعہ پتہ نہیں کہاں سے بتایا انہوں نے، یہ صحیح ہے، غلط ہے، جھوٹا ہے، تو ہمیں شک ہونے لگتا ہے۔ تو اگر کسی واقعے پر جو ہے شک ہو تو بیان کرنے والے سے فوراً پوچھ سکتے ہیں، ہم معلوم کر سکتے ہیں، کیونکہ بیان کرنے والا جو بیان کر رہا ہے تو وہ معتبر جگہ سے اس نے لیا ہوگا تب وہ بیان کر رہا ہے۔ تو ابلیس علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام اور ابلیس کے جو واقعات چل رہے ہیں شروع سے، آج یہ 13واں جمعہ ہے جس پر حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات اب تک چل رہے ہیں اور رمضان تک چلیں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں بہت سی باتیں ایسی آئی ہیں کہ جو ہم نے پہلی مرتبہ سنی ہوں گی، لیکن یہ جو ساری باتیں میں جو بیان کر رہا ہوں آپ کو، یہ میرے استاذ کی سنائی ہوئی باتیں ہیں ساری، ان کی باتیں ریکارڈ کی ہوئی ہیں میرے پاس میں، تو انہی سے میں یہ باتیں ساری بتا رہا ہوں۔ تو یہ ساری باتوں پر مجھے تو پورا یقین ہے کہ یہ ساری باتیں بالکل صحیح ہے۔ اب کسی کو جو سے عجیب لگتا ہے کوئی واقعہ تو وہ پوچھ بھی سکتا ہے، اور پھر ہم اس کو تلاش کرتے ہیں تو وہ واقعہ مل جاتا ہے۔ تو پچھلی مرتبہ جب میں نے واقعہ بیان کیا موسیٰ علیہ السلام کا، تو ایک صاحب نے پوچھا کہ واقعہ کہاں ہے، کون سی کتاب میں ہے؟ تو کون سی کتاب میں، یہ تو مجھے بھی پتہ نہیں کون سی کتاب میں نے تو اپنے استاد سے سنا ہے اور مجھے یقین ہے، لیکن جب انہوں نے پوچھا ہے تو ان کو بتانا بھی ضروری ہے۔ تو میں نے پھر اس کو تلاش کیا، اپنے استاد سے بھی پوچھا تو انہوں نے ایک کتاب کا نام بتایا، تفسیر عزیزی، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر لکھی ہے تفسیر عزیزی کے نام سے، تو انہوں نے کہا کہ اس کتاب میں ہے۔ میں نے اور بھی تلاش کیا تو مجھے یہ 3 کتابیں ملی جن کے نام میں نے آپ کو بتائے ہیں، ایک تو علامہ ابن حجر کی ہے الزواجر، ایک ابن جوزی کی ہے تلبیس ابلیس، اور ایک فیض القدیر۔ ان تینوں کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ واقعہ معتبر ہے۔ تو کسی کو کبھی بھی کوئی سوال ہو تو فوراً پوچھ سکتا ہے کہ یہ واقعہ کہاں ہے۔ اب کہاں ہے اس وقت مجھے بھی معلوم نہیں، لیکن اس کے پوچھنے پر جب میں تلاش کروں گا تو وہ واقعہ فوراً مل جائے گا کس کتاب کے اندر ہے۔ اور اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، اس کا سب سے بڑا فائدہ مجھے ہوتا ہے، اس لیے کہ کسی نے مجھ سے پوچھا، اب میں نے تلاش کیا تو آج مجھے پتہ چل گیا یہ واقعہ کہاں کس کتاب میں ہے۔ اس سے پہلے مجھے بھی معلوم نہیں تھا، لیکن کسی نے یہ سوال کیا کہ یہ واقعہ کہاں ہے، کون سی کتاب میں ہے، تو پھر مجھے تلاش کرنا پڑا۔ اب تلاش کرنے میں پھر مجھے اطمینان ہو گیا کہ ہاں یہ واقعہ فلاں کتاب میں ہے، اب میں کسی اور کو بتا سکتا ہوں۔ اور اس واقعے کو تلاش کرنے میں اب 400-500 صفحے کی کتاب ہے، اس میں ایک واقعے کو تلاش کرنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور اس کے لیے وقت چاہیے، اس لیے کہ ضرور نہیں ہے کہ فوراً وہ واقعہ ہم پیش ہو رہے ہیں فوراً مل جائے، بعض مرتبہ پوری کتاب پڑھنی پڑے گی تب وہ واقعہ ملے گا۔ اب آج کل اتنا ٹائم کس کے پاس میں ہے؟ آج کل کسی کے پاس میں 10 منٹ نہیں ہے۔ میرا صبح سے لے کے فجر سے لے کے اور عشاء کے بعد 10-11 بجے تک کا پورا ٹائم ٹیبل فکس ہے، کس وقت کیا کرنا ہے، کس وقت کیا کرنا ہے، یعنی 5 منٹ بھی خالی نہیں۔
اب اس واقعے کو تلاش کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن چونکہ کسی نے معلوم کیا تو تلاش بھی کرنا ہے، تو تلاش کیا تو وہ واقعہ ان کتابوں میں ملا۔ اب اس کا اور فائدہ یہ ہوا کہ ہم ایک واقعے کو تلاش کرتے ہیں تو اس کے آگے پیچھے اور بہت ساری باتیں ملتی ہیں۔ بھائی ہم ایک واقعے کو تلاش کر رہے ہیں تو بعض مرتبہ آدھی کتاب پڑھنی پڑتی ہے، پوری کتاب پڑھنی پڑتی ہے، تو اس میں اور ایسی باتیں ملتی ہیں کہ جن کا ہمیں آج تک پتہ نہیں تھا۔ تو اس سے جو ہے علم کا ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے، پوچھنے والے کو، جس سے پوچھا جاتا ہے اس کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، جس نے پوچھا ہے اس کو تو فائدہ ہو یا نہ ہو اس کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن اگر مجھ سے کسی نے کوئی سوال کیا کسی بات کا تو مجھے اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس واقعے کو تلاش کرنے میں اور ایسی بہت سی قیمتی باتیں معلوم ہوئی جن کا مجھے علم نہیں تھا۔ تو آدمی جو ہے سوال کرنے سے، پوچھنے سے، تلاش کرنے سے جو ہے بہت سارا علم اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ عالم ہے، مفتی نہیں ہے، لیکن لوگوں نے ان سے اتنے سوالات کیے ہر لائن کے، نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، شرک، بدعت، کفر، رسم و رواج کے، اتنے سوالات ان سے کیے ان کے زمانے کے اندر لوگوں نے، اور سب کے انہوں نے جواب دیے۔ اب جواب دینے کے لیے عربی کی بڑی بڑی کتابیں دیکھنی پڑتی ہے جو مفتیوں کو پڑھائی جاتی ہے، اور یہ خود مفتی نہیں ہے لیکن عربی جانتے ہیں، تو جو بھی سوال ان کے پاس میں آتا ہے اب اس کا جواب دینے کے لیے بڑی بڑی کتابیں دیکھنی پڑتی، اور ان کتابوں کو دیکھ کر اس کا جواب لکھنا پڑتا۔ تو یہ جواب لکھتے لکھتے اتنے بڑے مفتی بن گئے، حالانکہ مفتی کا کورس نہیں کیا باقاعدہ، لیکن ان کی جو کتاب ہے امداد الفتاویٰ کے نام سے، وہ جتنی بھی اردو فتاویٰ کی کتابیں ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں، ان میں سب سے معتبر کتاب ان کی مانی جاتی ہے مولانا اشرف علی تھانوی کی امداد الفتاویٰ، اور ہر مفتی اس کتاب سے فائدہ اٹھاتا ہے، ہر مفتی کے پاس میں وہ کتاب ہوتی ہے اور اس سے وہ علم حاصل کرتا ہے۔ تو ان کو اتنا زیادہ جو علم ہوا وہ اسی وجہ سے کہ لوگوں نے بے شمار سوالات کیے اور ان کے جواب دیے، تو جواب دیتے دیتے ان کو بہت زیادہ علم حاصل ہو گیا، اور بہت ساری کتابیں پھر انہوں نے لکھی، ہر لائن پر، ہر موضوع پر ان کی کتابیں موجود ہیں، شرک، بدعت، کفر، یہ ساری رسم و رواج، ان ساری باتوں کو انہوں نے کھول کھول کر رکھ دیا۔ رسم و رواج کے سلسلے میں ایک کتاب ہے ان کی اصلاح الرسوم، اس کے اندر ساری رسم و رواج کو بیان کر دیا، ولادت میں کیا رسم ہوتی ہے، عقیقے میں کیا رسمیں ہیں، موت میت کے وقت میں کیا رسمیں ہوتی ہیں جو غلط ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر کیا رسمیں ہوتی ہے، ساری رسموں کو پورے انڈیا میں کسی بھی کونے میں کوئی رسم ہوتی ہو تو سب کو جو ہے معلوم کر کر کے اور سب کو انہوں نے لکھ دیا کہ فلاں جگہ پر یہ رسم ہوتی ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ تو یہ واقعہ جو موسیٰ علیہ السلام سے ابلیس کی ملاقات کا جو واقعہ ہے، اس واقعے کو تلاش کرنے میں پھر اور بھی باتیں ملی، قیمتی باتیں، وہ تو انشاءاللہ آئندہ بتائی جائیں گی۔ تو یہ ساری باتیں یہ ہوگی کہ ابلیس نے پھر نہیں مانا، ابلیس آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا، تو ابلیس نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے ایک بات کہی کہ اے موسیٰ، آپ کا مجھ پر احسان ہے کہ آپ نے اللہ سے میرے بارے میں بات کری، یہ آپ نے مجھ پر احسان کیا اور میں آپ کا احسان چکانا چاہتا ہوں، میں آپ کا بدلہ چکانا چاہتا ہوں، اس لیے میں آپ کو 3 باتیں بتاتا ہوں۔ 3 موقع ایسے ہیں کہ جن موقع میں آدمی کو مجھ سے بچ کے رہنا چاہیے۔ 3 وقت میں انسان کے اندر گھس کر اس کو پوری طرح بہکانے کی کوشش کرتا ہوں اور میں کامیاب بھی ہو جاتا ہوں اس میں اکثر، کہ 3 مرحلے میں 3 موقع پر میں ہر انسان کو خوب بہکاتا ہوں، پوری کوشش لگا دیتا ہوں بہکانے میں۔ ایک تو کون سا موقع ہے؟ ایک تو غصے کے وقت، کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو میں اس وقت اس کی رگوں میں گھس جاتا ہوں اور اندر گھس کر اس کو بہکانے کی پوری کوشش کرتا ہوں۔ اسی لیے ہم نے عام طور پر سنا ہوگا کہ آدمی کو جب غصہ آتا ہے تو پھر جو اس میں گالی گلوچ، الٹا سیدھا، برا بھلا بولتا ہے۔ اگر بیوی پر غصہ آیا تو اس کو الٹا سیدھا بول کر جو ہے طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ جتنے بھی طلاق کے واقعات آتے ہیں وہ سب غصے کی حالت میں آتے ہیں، پھر ہم پوچھتے ہیں کہ وہ غصے کی حالت میں کہہ دیا وہ تو غصے کے وقت میں ابلیس پورا انسان پر قابو پا لیتا ہے اور اس کو بہکانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ تو ابلیس نے کہا کہ غصے کے وقت مجھ سے بچ کے رہنا۔ دوسری بات بتائی کہ جب کوئی انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، کوئی بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو میں اس وقت اس کو بہکانے کی پوری کوشش کرتا ہوں
پورا زور لگا دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے راستے میں نہ نکلے، اللہ کے راستے میں نہ جائے۔ اور تیسرا موقع ہے کہ جب کوئی آدمی کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں رہتا ہے، کوئی غیر محرم عورت ہے، نہ محرم عورت ہے، اجنبی عورت ہے، اور وہ اس کے ساتھ میں تنہائی کے اندر رہتا ہے، بالکل اکیلے میں، تو اس وقت میں پوری کوشش کرتا ہوں اور پورا زور لگا دیتا ہوں ان کو گناہ کے اندر مبتلا کرنے میں۔ تو ابلیس نے موسیٰ علیہ السلام کے اس احسان کا بدلہ چکایا، کہا کہ آپ نے مجھ پر احسان کیا، میں اس کا یہ بدلہ آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ 3 موقع پر مجھ سے بچ کے رہنا، ان موقع پر میں انسان کو بہکانے کی پوری کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی باتیں آئندہ انشاءاللہ۔